بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ قربانی عید کے موقع پہ یہ اسپیشل لیکچر میں بنا رہا ہوں۔ بہت سے سوال آتے تھے گوشت کے بارے میں، قربانی کے بارے میں، اور کچھ مسئلے آ رہے تھے، لہٰذا میں اس کے بارے میں یہ ڈیٹیل ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس کو تسلی سے سنیں۔ سارا قربانی کا طریقہ، گوشت کب کھائیں، کتنے عرصے بعد کھائیں، اور سب سے زیادہ پورے سال کے لیے آپ گھی جمع کر سکتے ہیں۔ سارے آئلوں سے بہترین گھی بنے گا۔ قربانی بہت بڑی عبادت ہے، اور تقریباً تمام مذاہب میں، سب مذاہب میں قربانی ایک بہت بڑی عبادت ہے۔ ہمارے یہاں بھی ہے۔ یہاں لوگوں نے شور مچایا، ڈاکٹر ذاکر نائک ہیں، یہ اس بارے میں ڈیٹیل بتا رہے ہیں سارے مذہب میں، یہ آپ سن لینا۔ اور وہاں شور چیز بڑا ظلم ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو آج کل وہ پہلے ان کو بے ہوش کر لیتے ہیں، گائے کو انجیکشن لگا کے پھر قربانی کرتے ہیں۔ یہ ایک ڈرامہ بنایا ہوا ہے ہیومن رائٹ والوں نے۔ ہمارا حلال میٹ کرنے کا طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو بتایا، اس میں وہ کہتے ہیں میجر دونوں آرٹری جو ہوتی ہیں، جن کو شہرک کہتے ہیں خون کی، اور دو وین ہوتی ہیں جو خون لے کے آتی ہیں، ایک کھانے کی نالی اور ایک سانس کی نالی۔ یہ چار چیزیں آپ نے کاٹنی ہیں۔ آپ نے حرام مغز نہیں کاٹنا، گردن علیحدہ نہیں کرنی، کیونکہ وہ سارا نروس کنٹرول ہوتا ہے۔ آپ ان کو کاٹو گے سارا خون نکل جائے، کیونکہ خون بھی حرام کیا گیا ہے ہمیں۔ اس لیے جب آپ صرف اس کی دونوں شارک کاٹو گے، دونوں وین کاٹ دو گے، کھانے کی نالی کاٹو گے اور سانس کی نالی کاٹ جائے گی، یہ چیزیں کاٹنی ہیں۔ گردن علیحدہ نہیں کرنی، حرام مغز نہیں کاٹنا، یہ سب سے ضروری ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہے کہ جانور جب تڑفے گا اس کو تڑفنے دینا ہے، اس سے سارا خون نکلتا ہے اور اسی سے وہ حلال ہوتا ہے، یاد رکھنا۔ اسلامی طریقہ یہی ہے، یہی سارے مانتے ہیں۔ جو جھٹکا طریقہ ہے اس پہ پورے ایگری ہیں کہ پورا بلڈ نہیں نکلتا، اور بلڈ بیکٹیریا کے لیے بہترین کلچر میڈیا ہے۔ جتنے جراثیم ہیں، بیماریاں خون کے اندر گرو کرتی ہیں سب سے زیادہ، کیونکہ سب کچھ وہاں موجود ہوتا ہے، شوگر، الیکٹرائٹ میٹر، تو بیکٹیریا بہت اچھا گرو کرتا ہے بلڈ کے اوپر۔ جھٹکے کے لیے بلڈ نکلتا نہیں ہے اور اسی سے سارا بیمار ہوتا ہے، اسی سے سارے پرابلم جو کہہ رہے ہیں گوشت بڑا نقصان دہ ہے زہر، وہ وجہ یہ ہے کہ وہ حلال پورا نہیں کرتے، جھٹکا کرتے ہیں، بلڈ رہ جاتا ہے، بلڈ کے اندر سارے وائرس بیماریاں ہوتی ہیں۔ یہ اپنے سب سے امپورٹنٹ ہے کہ حرام مغز نہیں کاٹنا، اس کو تڑفنے دینا ہے تاکہ پورا خون نکل جائے، پھر پاک ہوگا جانور اور صحت مند گوشت ہوگا۔ یہ دیکھیں اونٹ کے لیے بھی وہ نہر میں صرف رگ کاٹ دیتے ہیں، خون نکل جاتا ہے سارا، اونٹ گر جاتا ہے اور حلال ہو جاتا ہے۔ خون نکلنا مسٹ ہے، اس کو تڑفنے دینا ہے آپ نے۔ اس کے بعد اس کو الٹا لٹکا کے آپ 2 سے 4 ڈگری، 2 ڈگری بیسٹ ہے، اس کے بعد اس کو بنائیں سارا۔ اس سے زیادہ رکھیں گے تو گوشت خراب ہو جائے گا۔ الٹا لٹکا دیں گے، جو تھوڑا بہت رہ جائے گا وہ بھی نکل جائے گا، سارا دھو دیں۔ جتنے سیٹ آف دنیا میں وہاں 2 ڈگری سے کم ٹیمپریچر مینٹین کیا جاتا ہے، یہ کیونکہ فوراً نہیں کھانا ہوتا۔ آپ نے دیکھا الٹا لٹکا کے ساری صاف کر دیں گے، تھوڑا بہت جو رہے گا لگا رہے گا۔ اور لیٹسٹ سائنس یہی کہہ رہی ہے کہ کم سے کم آپ نے 24 گھنٹے سے 28 دن کے بعد گوشت کھانا ہے۔ یہ ذہن میں رکھیں، یہ بیسٹ ہے۔ اس کی میں وجہ آپ کو آگے بتاتا ہوں۔ تو کم سے کم جو ہے وہ 24 گھنٹے ہے، اس سے پہلے تو آپ کھا ہی نہیں سکتے، کیونکہ کیمیکل تبدیلیاں آتی ہیں، کھائیں گے تو بہت زیادہ نقصان دہ۔ بکرے اور دمبے کے بارے میں 1 سے 7 دن ہے، اور بڑا جانور اونٹ اور بیل کے بارے میں 3 سے 10 دن تک کم سے کم ہے، نہیں لوگ 28 دن تک کہتے ہیں، پڑھے سائنٹیفک ریسرچ، اور اس کا بہت فائدہ ہوتا ہے۔ میں آگے بتاتا ہوں آپ کو۔ جیسے ہمارے یہاں 5 سے 7 ڈگری جیسے باہر کر رہے ہوتے ہیں، گرمی کا موسم ہے، 2-2.5 گھنٹے سے زیادہ گوشت باہر نہیں رکھنا۔ رکھیں گے 4 گھنٹے سے زیادہ رکھا تو گوشت خراب ہو جائے گا، ٹاکسک ہو جائے گا، اسی لیے آپ بعد میں کھا رہے ہوتے ہیں، پیٹ خراب ہو رہا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، فوڈ پوائزننگ ہو جاتی ہے ساری۔ یہی سارے ریسرچ لیٹسٹ سب یہی کہہ رہی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کم سے کم جو مسل میں کیمیکل ریئیکشن ہے، گلائکولائسس ہے، اس کو 24 گھنٹے چاہیے کم سے کم ریئیکشن ہونے کے لیے۔ جتنے انزائم ہوتے ہیں وہ بیف مسل میں لائپیز ہائیڈرولائسس کرتے ہیں، فیٹی ایسڈ کو چینج کرتے ہیں، مایوگلوبین کو آئرن وغیرہ اس میں سے کلیئر کر دیتے ہیں۔ را بیف میں جو کیسسپین انزائم ہے وہ گوشت کو صحیح بناتا ہے، ٹینڈر کرتا ہے، کھانے کا ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ ایبزارپشن۔ دیکھیں ہمارے یہاں یہ اوپر جو آپ کو کونے میں تصویر نظر آ رہی ہے، یہ 7 دن کے بعد کیا ہے، یہ تازہ ہے، آپ دیکھیں کلر میں فرق پڑ رہا ہے۔ یہ ہمارے یہاں یہ 8 دن کے بعد ہے، یہ پورے 2-3 ہفتے کے بعد کا گوشت ہے، جو اگر 0 ڈگری 2 ڈگری پہ رکھا ہے، اب یہ کیک کی طرح کٹ رہا ہے۔ یہ بہترین گوشت ہے کھانے کا، اب دیکھو چربی بالکل ہے، یہ صحیح ٹائم ہے کھانے کا۔ اور کیونکہ اس کے بعد
جب آپ یہ سارے انزائمیٹک ایکشن ہو جاتا ہے، مسل جب میٹ میں گوشت میں کنورٹ ہو جاتا ہے 24 گھنٹے میں کم سے کم، تو پھر 90% نیوٹریشن سارے ابزارب ہوں گے، ہاضمہ بہتر ہوگا اور کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ یہ انزائمیٹک ریئیکشن کم سے کم 24 گھنٹے نہیں تو 7 دن تک 10 دن تک لوگ کہتے ہیں۔ تو اگر ہمارے ٹیمپریچر میں 4 گھنٹے سے زیادہ گوشت پڑا رہے تو پھر نہ کھائیں، یا پھر فوراً فریزر میں رکھ لیں اور پھر اس کے بعد رکھیں۔ یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے احتیاط۔ اچھا، دوسرا، جب بھی فریزر میں رکھیں، پیک میں رکھیں تو پلاسٹک ریپر آتا ہے اس میں یا ایلومینیم فائل میں پیک کر کے رکھیں، اس کو ایسے نہ رکھیں۔ ریڈ میٹ کے بارے میں سوال آتا ہے، جتنا بیف ہے، گوٹ ہے، لیم ہے، یہ سب ریڈ میٹ کہتے ہیں۔ چکن اور فش اس کو وائٹ میٹ کہتے ہیں۔ جتنے بکرے، دمبے، گائے، یہ سب، یہ دیکھیں، سب ریڈ میٹ ہے۔ یہ سب ریڈ میٹ ہے۔ یہ ایجنگ ہو رہی ہے، یہ 2-2 3-3 ہفتے، جتنے سیٹ ہوتے ہیں دنیا میں 2 سے 3 ہفتے بعد لٹکتا رہتا ہے، سارا سیٹ ہو جاتا ہے، اس کے بعد یہ گوشت نکالتے ہیں۔ جتنا ایجنگ زیادہ ہو اتنا زیادہ مہنگا بکتا ہے اور زیادہ بہتر ابزارب ہوتا ہے اور نیوٹریشن زیادہ بہتر آتی ہے۔ اس کے بعد یہ موقع ہے، گردے گرد پیٹ میں جتنی چربی ہے وہ اکٹھی کر لیں اور سارے سال کے لیے دیسی گھی کے برابر اس کی نیوٹریشن ویلیو ہے۔ میں لیکچر نمبر 236 کے 33 میں دے چکا ہوں، وہ آپ دیکھ لینا۔ یہ دیکھیں، چھوٹے ٹکڑے کاٹ لیں، اس کو فرائی پان میں یا دیچکے میں رکھ دے گا، زیادہ ہیں تو گرم کر دیں، گھی علیحدہ ہو جائے گا، وہ ٹکڑے جل جائیں گے، ٹکڑوں کے بعد میں نکال دیں اور گھی اسٹور کر لیں۔ یہ طریقہ آسان طریقہ ہے اس کا، یہ گھی بنانے کا۔ اسٹیک بیسٹ طریقہ گوشت جیسے ہم روسٹ کرتے ہیں، پکاتے ہیں، وہ تباہ کر دیتا ہے، کچھ نہیں بچتا۔ بیسٹ طریقہ یہ ہوتا ہے کہ گوشت کے اسٹیک بنا لیں، پیس بنا لیں، اس کو ایسے ایسے کاٹ کے، اور ٹیمپریچر دیکھیں 80 ڈگری سے اندر انٹرنل ٹیمپریچر نہ ہو۔ ہم اس کو روسٹ کرتے رہتے ہیں، بوائل بھی ہو رہا ہو تو انٹرنل ٹیمپریچر دیکھنا ہوتا ہے، گوشت کے اندر کا ٹیمپریچر۔ یہ گن بھی آ گئی ہے اور یہ تھرمیٹر بھی آتا ہے، 80-85 سے اوپر نہ جائے۔ ہم جو روسٹ کرتے ہیں، فرائی کرتے ہیں، وہ پوائزن ہے، وہ زہر ہے، وہ نہیں پکانا۔ اس طرح اسٹیک ہے، توے پر رکھ کے 3 4 5 7 منٹ میں، جتنا باریک پیس کاٹیں گے اتنا جلدی گلے گا، جتنا موٹا پیس ہوگا اتنا لیٹ گلے گا، زیادہ ٹائم لے گا، زیادہ ڈیمیج ہوگا۔ یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ تو یہ سارا دیکھ لیں۔ یہ گراس فیڈ جو ہمارا تقریباً ہے یہی ہے، اومیگا 3 ہائی پروٹین بیسٹ ہے۔ جو گھی بنے گا اس میں اومیگا 3 بھی آ جائے گا، یہ بھی ذہن میں رکھنا ہے۔ یہ سلٹر ہاؤس ہے، ماڈرن ہے، سارے ہمارے یہاں اتنا زیادہ نہیں ہے رواج۔ سارے سلٹر ہاؤس 2 ڈگری ٹیمپریچر پہ رہیں گے آخر تک، حلال کرنے سے لے کے جب تک گوشت باہر چلے نہ جائے۔ ساری بچر کی دکانیں 0 ڈگری یا 2 ڈگری پہ ہوتی ہیں، یہاں ایسا کوئی چکر نہیں ہے، اس لیے احتیاط کریں۔ اچھا جی، اللہ حافظ۔